اچھا افسر بھائی، اب یہ بتائیں کہ جو الجھن آ رہی ہے، جو لڑائی آ رہی ہے، جو پھڈا آ رہا ہے، جو کنفیوژن آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ پارٹی ہیڈ ہو یا پارلیمانی ہیڈ ہو، جبکہ سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی کہ 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا. اچھا اس کے بعد اب جو ووٹ آئے وہ پارلیمانی ہیڈ کے لیے یہ دوبارہ پھر جب اس میں گئے 60A3 کی تشریح ہوئی ہے. اب یہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ سنایا، وزیر اعلیٰ سے یہ کہا کہ ابھی آپ پیر تک آپ عبوری ہے رکے ابھی رہیں، آپ. ہاں عبوری رہیں، یا ہاں. جو بھی ہے جو بھی کہا. تو اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے نا، تشریح ابھی ہم نے کرنی ہے. تو یہ تشریح کتنے سال چلتی رہے گی؟ 10 سال چلے گی، 20 سال چلے گی؟ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، جب وہ ایک فیصلہ دیتا ہے تو کنفیوژن کیوں ہوتی ہے اس میں؟ میں یہ بتاؤں آپ کو، اس میں آپ ہی کے سوال کے دو تین حصے ہیں. دو حصے تو ہر صورت ہے. پہلے تو یہ کہ پارلیمانی کمیٹی کا جو سربراہ ہے اس کی بات مانی جائے گی یا پارٹی سربراہ کی بات مانی جائے گی؟ ٹھیک ہے. پارلیمانی کمیٹی جو ہوتی ہے وہ پارٹی سربراہ ہی بناتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی 3 صوبوں کے اندر الیکشن جیتتی ہے، قومی میں چاروں سے جیتتی ہے مگر 3 صوبوں میں اس کی پارلیمانی اکثریت بن جاتی ہے کچھ ایسی، تو وہ تینوں صوبوں کی الگ الگ پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیتی ہے. اب کسی ایک صوبے میں مسئلہ آتا ہے، پارٹی سربراہ چاہتا ہے کہ اس الیکشن کا جو یہ قرارداد آ رہی ہے اس میں ووٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ پارٹی پالیسی کے تحت پارلیمانی کمیٹی کو اطلاع کرتا ہے کہ بھئی آپ نے ووٹ نہیں کرنا ہے، مگر پارلیمانی کمیٹی کا ذمہ دار جو ہے کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ، ہم یہ نہیں کہتے پیسے لیتا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، اس کی کچھ مفادات ہیں یا اس کی کچھ اختلافات ہیں پارٹی سربراہ سے، وہ کہتا ہے نہیں ہم نے ووٹ کرنا، ووٹ کر دیتا ہے. تو یہاں کہاں پارلیمانی کمیٹی کھڑی ہے بھائی؟ یہاں تو پارلیمانی کمیٹی تو ختم ہو گئی نا، کیونکہ پارٹی سربراہ کے خلاف جا کے ووٹ کر رہی ہے تو آئین کی روح سے تو وہ ختم ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے. پارٹی سربراہ کہہ رہا ہے کہ نہیں رک جائیں، یہاں ایک مسئلہ نہیں آ رہا نا. یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے 25 لوگوں نے ووٹ دیا تھا تو اس وقت کچھ اور فیصلہ آ رہا تھا. اب جب 10 لوگوں نے دیا تو اس وقت کوئی اور بات نہیں، ہو رہی میں ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 25 ٹھیک. لوگوں نے جب فیصلہ دیا تو پارلیمانی کمیٹی کا کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی اور انہوں نے ووٹ کر دیا. عمران خان نے خط لکھا تھا. ہاں، عمران خان عمران نے خان نے خط لکھا تھا عمران خان نے خط لکھا بعد میں. عمران خان نے بولا کہ بھئی یہ ان کو ڈی سیٹ کرو. ریسیٹ کرو. اچھا، اب ان کا کہنا یہ تھا کہ اسد عمر کا نام بھی آ رہا ہے اس ہمارے میں، پاس چلیں خیر. پارلیمانی کمیٹی ٹھیک ہے. کا کوئی انسٹرکشن نہیں تھی، مگر ٹھیک ہے. اس کے باوجود انہوں نے ان کو سربراہ کے خلاف جانے پہ ڈی سیٹ کر دیا. کر دیا. یہ الیکشن کمیشن نے کیا، مگر لکھ کے دیا نا. ریفرنس وہی تھا کہ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پارٹی سربراہ کے خلاف جانے پہ وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کو ووٹ کیوں گنا جائے گا؟ یہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. اصل مطلب دوسرا سوال یہ، دوسری بات یہ آتی ہے، عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا فیصلہ آپ سمجھ نہیں پائے. ہاں یہ تو بات میں ہے. ایک عرض کرتا ہوں کہ عدلیہ ایسے فیصلے ہی کیوں کرتی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے؟ بہت سے فیصلے سمجھ میں نہیں آئے، ان کے خود کی سمجھ میں نہیں آئے. قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بعد میں فل کورٹ کی سمجھ میں آیا، پہلے 3 بینچ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. 3 بینچ کے بعد، 3 رکنی بینچ کے بعد تو فل کورٹ نے تو صدر کو بھی گلٹی قرار دے دیا، وزیر اعظم کو بھی گلٹی قرار دے دیا، سب کو، وزیر قانون کو بھی گلٹی قرار دے دیا. تو ایسے فیصلے کیے کیوں جاتے ہیں؟ اس کے معنی میرا اپنا ذاتی رائے، چھوٹا سا آدمی ہوں مگر اللہ میاں نے جو بات سوچنے کی صلاحیت دی وہ کہنے کی صلاحیت بھی دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ملک میں ابہام قائم رکھنا چاہتی، پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آنے دینا نہیں چاہتی. یہ سب اسی کی کڑی ہے. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جا رہی ہیں، جائیں گی، اور وہ فل. اچھا ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے اعظم صاحب، فل بینچ سے پی ٹی آئی کو کیا تکلیف ہے؟ پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیے آپ، فل بینچ، چیف جسٹس کا اختیار ہے فل بینچ بنائے نہیں بنائے. تکلیف یہ ہے کہ جو ابھی مخصوص جج جو اب تو اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے نا. مطلب مقصد کہنے ہر کا بندہ ایک یہی بات ہے کہہ رہا ہے کہ بھائی یار سارے فیصلوں میں یہی جج بیٹھ رہے ہیں، ہر فیصلے میں یہی جج بیٹھ رہے ہیں. اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس چلا آگے پیچھے. اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ فل کورٹ جو ہے وہ تو فل کورٹ بھی کہاں پوری ہے؟
5 تو ویسے ہی نہیں ہے, 12 رہ گئے. 12 ہے, 12 کی فل کوٹ ہوگی, 12 یا 13 کی. تو اگر فل کوٹ بنتی ہے تو ہر آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ایک متفقہ فیصلہ آ جائے گا, ایک پھڈا ختم ہو. اور وہ جو سپریم کورٹ کی اپیل ہے, بار کونسل کی, سپریم بار کی اپیل ہے, اس کا فیصلہ لیں, اس کو شامل کریں, جس میں ریویو میں گئے تھے وہ نہیں وہ تو سائڈ پہ رکھا ہوا, نہیں لینا, کل ورق لگا کے رکھے. دیکھیں کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو ورق لگا کے رکھتے ہیں, چاندی کے ورق لگا کے رکھتے ہیں, ٹائم پہ نکالتے ہیں, اس کو حلوے میں ڈالیں گے. ہاں اس کو حلوے میں ڈالیں گے. وہ حلوہ کب, اب دیکھیے نا ایک جملہ ان کا کہ بھائی ہمارا, شاید آپ ہماری بات سمجھ نہیں پائے. تو بھائی اتنی کلیئر بات ہونی چاہیے عدالتی فیصلے میں کہ جو مدعی ہے اور جو سامنے والا ہے دونوں کے بات سمجھ میں آنی چاہیے. عدالت جانے کا مقصد کیا ہے؟ عدالت سے ہم آئین کی تشریح کیوں مانگتے ہیں؟ کہ شاید ہمارے بات سمجھ میں نہیں, آپ تشریح کر دیجیے. آپ ایسی تشریح کریں جس کو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک حصہ آپ سمجھیں, آپ بتائیں کہ کون سا حصہ آپ سمجھیں جس کی بنا پہ جو ہے نا آپ نے ان کو ووٹ کا حق سے محروم کیا. بھائی وہ کون سا حصہ ہے؟ ایک کامن سینس والا آدمی جانتا ہے کہ بھیا آخری جملہ سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کے اندر سیدھی بات تھی. الیکشن کمیشن نے بولا تھا کہ ہمارے پاس 2 راستے, یا تو ہم اس کو بالکل الگ ہٹا دیں, چھوڑ دیں, اس کو ذکر ہی نہیں کریں, یا پھر اس پہ فیصلہ کریں. تو فیصلہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کمیٹی کی کوئی میٹنگ کا اجلاس ہی نہیں تھا, کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا, تو پارٹی سربراہ کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا. وہ ڈی سیٹ جو ہوئے, جو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا سپریم کورٹ کی وجہ سے, اور ڈی سیٹ جو ہوئے وہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے. ایک اور بات آپ نے نوٹ کی کہ خط کا وہ چل رہا تھا, خط آیا. ان 10 لوگوں نے سب سے آخر میں جا کے ووٹ ڈالا, یہ بیٹھے رہے. ان کو اطلاع تھی, یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم کو پارٹی سربراہ کی اطلاع نہیں تھی, ان کو اطلاع تھی. وہ جو بھی ٹی وی پہ چل رہا تھا, ہم نے بھی دیکھا, قاف لیگ کے اراکین بیٹھے ہوئے, ووٹ کی کاؤنٹنگ میں, ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے. آخر کے اندر آخر میں آئے, کسی جگہ سے کوئی پیغام آیا کہ آپ جائیے, ہم پٹیشن داخل کریں گے. اچھا آپ پٹیشن دیکھ لیجئے, جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے لوگ پہنچ گئے, وہ دیواروں پہ چڑھے ہوئے, جی دیواروں سے اندر کودے, جی سب رجسٹرار آن کے بیٹھ گیا. پٹیشن تیار نہیں ہے, 3.5 گھنٹے بعد پٹیشن تیار ہوتی ہے. 3.5 گھنٹے سب رجسٹرار انتظار کرتا ہے. ارے بھائی کس کے ساتھ کھیل لو, وہ وقت نہیں ہے. پہلے تو لائٹیں جلائی کہ ہاں بھائی جل گیا اور آ رہا ہے, اور یہ وہ پورا وہ وقت نہیں ہے. ایک منٹ کی خبر عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اس مقام پہ مت لاؤ کہ عوام بولے کہ اب یہ فیصلے ہمیں تسلیم نہیں ہیں, آپ کے یہ فیصلے ہمیں تسلیم نہیں ہیں. اگر عوام یہ کہنے لگے تو پھر ہم دیکھیں, ایک مثال کی بات کرتے ہیں. ہماری نظر میں عدلیہ کی توقیر ختم نہیں ہونی چاہیے, ہونی بھی نہیں چاہیے. ہماری عدلیہ کی نہ پاک افواج کی, ہماری خواہش یہ ہے چند آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے عدلیہ کی توقیر ختم نہیں ہونی چاہیے. بالکل چند جرنیل کی وجہ سے پاک فوج کی توقیر ختم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہماری ملک کی بقا کا ہے, ہمارے ملک کی بقا کا حصہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نے اور ملک دیکھے ہیں جن کا یہ حال ہوا. سوال ہی پیدا. اچھا اب اس سے پہلے کہ ایسی نوبت آئے جس سے غلطی ہو رہی ہو, وہ اپنی غلطی سدھار لے, اس میں کیا بری بات ہے. ہاں بالکل. اچھا اب ایک بات اور اعظم صاحب, ہم قانون عدلیہ کے متعلق فل بینچ کا مطالبہ کر رہی ہے, تو تمام پی ٹی آئی کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ پہ حملے کر رہے ہیں. جی کیا الیکشن کمیشن کی پوزیشن ایک عدالت کی نہیں ہے؟ کیا وہ آئینی ادارہ ہے؟ اس کے سربراہ کو تم بلدیت بول دو, اس کے سربراہ کو نکالنے کی بات کر دو, الیکشن کمیشن تبدیل کرنے کی بات. صاحب نے ان کو بغیرت تک کہہ دیا, مطلب وہ جائز ہے, وہ جائز ہے, اور اس پہ ہماری عدالت بھی خاموش ہے. ہاں ان کے لیے سب کچھ جائز ہے. معذرت, اس پہ ہماری گورنمنٹ جو اس وقت گورنمنٹ کرے وہ بھی غلط ہے. اسی بنیاد کے اوپر آپ روکو کہ بھائی ایک آئینی ادارے کی گورنمنٹ. تو بات یہ ہے خان صاحب, اس کے پاس 4 سال تھے, 4 سال میں انہوں نے پورا ان کو رگڑا لگا کے رکھا. ان میں حکومت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں, ان کے پاس پاور ہے, پاور استعمال کرنے کی صلاحیت. ہم بول رہے ہیں ناجائز پاور اس کی طرح مت استعمال کرو, مگر جو جائز تو کرو, جو جائز بات ہے. آپ وہ کل سپریم کورٹ میں یہ گھسے, کچھ دور کی بات ہے. نہیں ہماری نکالیں فوٹیج, نکالیں اٹھا کے اندر ڈالیں. یہ والی حکومت انتظار کرے کہ کوئی سپریم کورٹ نے کوئی کمپلین نہیں کی. جی کمپلینٹ نہیں آئی. آپ اندازہ کیجئے دیوار پہ چڑھ گئے, کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں نا. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بھتیجا یا بھانجا دیوار کود کے آ رہا ہے, باپو بول رہا ہے آنے تو یار میرا بھانجا ہے. ایسے لگ رہا تھا نا. خوف ہے. خوف نہیں ہے,
اور کیا ہے یہ پلاننگ ہے. یہ میں جو ابھی ایک جملہ بولا میں نے کہ ہماری عدلیہ کی توقیر قائم رہے, یہ عدلیہ کی توقیر ختم کرنے کا یار ایک طریقہ سپریم ہے. کورٹ کے ہائی کورٹ کے باہر کس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ حکومت کے لوگ ہوتے ہیں نہیں نہیں نہیں, باہر. ہاں باہر ہوتے ہیں وہ گارڈ. کیسے باہر سے اندر چلے گئے یار؟ نہیں, وہ تو دیواریں کود کے گئے اور اس وقت 2 آدمی 3 آدمی گارڈ ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کود کے گئے, اندر آئے, شور مچایا, سب کچھ, آپ نے کمپلینٹ کیوں نہیں نہیں کی. کیوں نہیں؟ نہیں کرے. یہ بھانجا ہے, بھتیجا ہے, کون ہے؟ خالی کا بیٹا ہے, جی. کون ہے؟ آپ اب یہاں یہ پی ڈی ایم میں سے کچھ چلا جاتا. اب یہ پی نہیں, پی ڈی ایم میں نہیں جا سکتی تھی نا, کیونکہ جس کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے وہ شکایت کرے گا. نہیں, ان میں سے کوئی چلا جاتا, ایک دیوار کا کھود لیتا, پھر ایک تو ایک 3-4 چینل ہیں اور 302 کا سوشل کیس میڈیا ہے. بنواتے, جی جی, ابھی تک پھانسی لگا چکے ہوتے, 302 کا کیس بنواتے, ابھی تک پھانسی لگا چکے. ڈکیتی کا کیس مطلب بنواتے. عدالتیں بھی ان کو اپنی مرضی کی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی مرضی کی چاہیے, میڈیا اپنی مرضی کا چاہیے. ٹھیک ہے, جب انوکھے تک لاڈلے کو 3 پارٹیوں کی بیسک ذمہ داری ہے, مولانا فضل الرحمان, مسلم لیگ نون یعنی یہ بیت اسلام, مسلم لیگ پیپلز پارٹی, جب تک یہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے, اس قسم کے معاملات کا سدباب نہیں ہو سکتا. ان کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا. چھوٹی پارٹیاں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, حوصلہ ان 3 بڑی پارٹیوں نے کرنا ہے. پبلک بھی تیار ہے, اور پبلک تو ویسے ہی تیار ہے, پبلک تو مختلف فیصلے دیکھ رہی ہے. ابھی ہم ہوٹلوں پہ جاتے ہیں, بات چیت سنتے ہیں, چائے پینے جاتے ہیں, کہیں کسی سودا لینے جاتے ہیں, ہم تو سنتے ہیں یار یہ عدالت کیا کر رہی ہے, یار عدالت کیا کر رہی ہے. ہو رہا ہے. اور یہ کوئی سمجھے کہ ان 20 سیٹوں پہ, یہ 20 سیٹیں کس پارٹی کی, پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی نے چھوڑی تھی. پی ٹی آئی جو آزاد جیت کے پی ٹی آئی میں گئے تھے, انہوں نے بھی 3 سال پی ٹی آئی کے ساتھ گزارا. نون نے ان سے 5 سیٹیں چھینی ہیں. 5 سیٹیں بھی لی ہیں. پہلے 6 لاکھ ووٹ تھا, 8.5 لاکھ ووٹ لیا, ووٹ بھی زیادہ لیا, وہاں ووٹ بھی بڑھایا, چھینی. اب ہمارا ورکر ووٹر نکالنے, یعنی ہمارے زمرات نون لیگ کا ورکر ووٹر نکالنے کے لیے نہیں گیا, اس کی ایک وجہ تھی, وہ وہ تو اس وقت ناراض تھا, اس بات پہ ناراض تھا کہ ہمارے لوگوں نے اتنا سروائیو کیا اور آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دی. مگر بہرحال وہ بھی ان کی خان صاحب تھوڑی دیکھیں اپنی غلطی ایک وعدہ تھا, ایک وعدہ تھا. خان صاحب بریف نہیں کر سکے. ہاں, بیٹھ کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, دیکھیں ہم نے وعدہ کیا, ہماری بڑی پارٹی ہے, ہم مس کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. یہ تو کر سکتے. اس چیز پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے, آئینی ادارہ الیکشن کمیشن, اس کے سربراہ کو گالیاں دینا جائز, اس کے سربراہ کو دھمکیاں دینا جائز, اس کے تمام اراکین کو برا بھلا کہنا جائز. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف سے صرف فل کورٹ کا مطالبہ کرنا ناجائز. کیا بات ہے صاحب, کیا زبردست. یہ تحریک انصاف کا انصاف ہے. ہاں, یہ تحریک انصاف کا انصاف. بس آپ سوچ لیجئے پھر یہ رہتے تو کیسا انصاف رہتا. چلے جی, انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اعظم بیگ اور افسر بھائی کو اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.